بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بولے تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین، بولے قسم اللہ کی البتہ پسند کر لیا تجھ کو اللہ نے ہم سے اور ہم تھے چوکنے والے، ہم خطاوار۔ تو اب برادران یوسف کے پاس سوائے جرم و خطا کے اعتراف اور یوسف علیہ السلام کے فضل و کمال کے اقرار کے چارہ نہ تھا۔ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ باخدا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہم سب پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی اور آپ اسی کے مستحق تھے، اور ہم نے جو کچھ کیا بے شک ہم اس میں خطاوار تھے، اللہ معاف کرے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب میں اپنی پیغمبرانہ شان کے مطابق ارشاد فرمایا، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ یعنی میں تم سے تمہارے مظالم کا انتقام تو نہیں لینا چاہتا، آج تم پر کوئی ملامت بھی نہیں کرتا، یہ تو اپنی طرف سے معافی کی خوشخبری سنا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، یعنی اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے اور وہ سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ اذهب بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأت بصیرا وأتونی بأہلکم اجمعین، اب تم میرے باپ کو جا کر بشارت دو اور بشارت کے ساتھ میرا یہ کرتا بھی لیتے جانا اور اس کو میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، اس سے ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں گی اور یہاں تشریف لے آئیں گے، اور اپنے باقی گھر والوں کو بھی سب کو میرے پاس لے آؤ کہ سب ملے اور خوش ہوں، کیونکہ حالت موجودہ میں میرا جانا مشکل ہے، اس لیے گھر والے ہی چلے۔ اور جب یوسف علیہ السلام سے بات چیت ہو چکی اور آپ کے فرمانے کے موافق کرتا لے کر چلنے کی تیاری کی اور قافلہ شہر مصر سے چلا جس میں یہ لوگ تھے، تو ان کے باپ نے پاس والوں سے کہنا شروع کیا کہ اگر تم مجھ کو بڑھاپے میں بہکی باتیں کرنے والا نہ سمجھو تو ایک بات کہوں کہ مجھ کو تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، معجزہ اختیاری نہیں ہوتا، اس لیے اس سے پہلے یہ ادراک نہ ہوا۔ اور وہ پاس والے کہنے لگے، کہ باخدا آپ تو اپنے اسی پرانے غلط خیال میں مبتلا ہیں کہ یوسف زندہ ہیں اور ملیں گے۔ اسی خیال کے غلبے سے اب خوشبو کا وہم ہو گیا اور واقع میں نہ خوشبو ہے اور نہ کچھ اور ہے۔ یعقوب علیہ السلام خاموش ہو رہے، پس جب یوسف علیہ السلام کے صحیح سلامت ہونے کی خوشخبری لانے والا ماں کرتا کے یہاں آ پہنچا تو آتے ہی اس نے وہ کرتا ان کے منہ پر لا کر ڈال دیا، پس آنکھوں کو لگنا تھا اور دماغ میں خوشبو پہنچنا کہ فوراً ہی ان کی آنکھیں کھل گئی اور انہوں نے سارا ماجرا آپ سے بیان کیا۔ آپ نے بیٹوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ اللہ کی باتوں کو جتنا میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اور اس لیے میں نے تم کو یوسف علیہ السلام کے تجسس کے لیے بھیجا تھا۔ دیکھو آخر اللہ تعالیٰ میری امید راست لایا۔ ان کا یہ قول اس سے اوپر کے رکوع میں آ چکا ہے۔ اس وقت سب بیٹوں نے کہا کہ اب ہمارے باپ ہمارے لیے اللہ سے ہمارے گناہوں کی دعائے مغفرت کیجیے، ہم نے جو کچھ آپ کو یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تکلیف دی ہم بے شک خطاوار تھے، مطلب یہ ہے کہ آپ بھی معاف کر دیجیے، کیونکہ عادتاً کسی کے لیے استغفار وہی کرتا ہے جو خود بھی مواخذہ کرنا نہیں چاہتا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب تمہارے اپنے رب سے دعائے مغفرت کروں گا، بے شک وہ غفور الرحیم ہے، اور اسی سے ان کا معاف کر دینا بھی معلوم ہو گیا۔ اور ان قریب کا مطلب یہ ہے کہ تہجد کا وقت آنے دو، جو کہ قبولیت کے ساتھ ہے۔ قضا فی الدار منصور مرفوعاً، غرض سب مصر کو تیار ہو کر چل دیے اور یوسف علیہ السلام خبر سن کر استقبال کے لیے مصر سے باہر تشریف لائے اور باہر ہی ملاقات کا سامان کیا گیا۔ پھر جب سب کے سب یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے سب سے مل ملا کر اپنے والدین کو اپنے پاس
تعظیماً جگہ دی اور بات چیت سے فارغ ہو کر کہا سب مصر میں چلیے اور انشاءاللہ تعالیٰ وہاں امن و چین سے رہیے۔ مفارقت کا غم اور قحط کا علم سب کفور ہو گئے، غرض سب مصر میں پہنچے اور وہاں پہنچ کر تعظیماً اپنے والدین کو تخت شاہی پر اونچا بٹھایا، اور اس وقت سب کے قلوب پر یوسف علیہ السلام کی ایسی عظمت غالب ہوئی کہ سب کے سب ان کے سامنے سجدہ میں گر گئے، اور یہ حالت دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ اے ابا جان، یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو پہلے زمانے میں دیکھا تھا کہ شمس و قمر اور 11 ستارے مجھ کو سجدہ کرتے ہیں۔ میرے اللہ نے مجھ پر اور انعامات بھی فرمائے، چنانچہ میرے ساتھ ایک اس وقت احسان فرمایا جس وقت مجھ کو قید سے نکالا اور اس مرتبہ سلطنت تک پہنچایا، اور دوسرا یہ انعام فرمایا کہ بعد اس کے کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد ڈلوا دیا تھا، جس کا مقتضا یہ تھا کہ عمر بھر میں مجتمع متفق نہ ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ وہ تم سب کو، جن میں میرے بھائی بھی ہیں، باہر سے یہاں لے آیا اور سب کو ملا دیا۔ بلا شبہ میرا رب جو چاہتا ہے اس کی تدبیر لطیف کر دیتا ہے، بلا شبہ بڑا علم اور حکمت والا ہے، اپنے علم و حکمت سے سب امور کی تدبیر درست کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلق سابقہ آیات میں یہ معلوم ہو چکا کہ جب باذن خداوندی اس کا وقت آ گیا کہ یوسف علیہ السلام اپنا راز بھائیوں پر ظاہر کر دیں تو انہوں نے حقیقت ظاہر کر دی۔ بھائیوں نے معافی مانگی، انہوں نے نہ صرف یہ کہ معاف کر دیا بلکہ گزشتہ واقعات پر کوئی ملامت کرنا بھی پسند نہ کیا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اب والد سے ملاقات کی فکر ہوئی۔ حالات کے لحاظ سے مناسب یہ سمجھا کہ والد صاحب ہی ماں خاندان کے یہاں تشریف لائیں، مگر معلوم ہو چکا تھا کہ ان کی بنائی اس مفارقت میں جاتی رہی، اس لیے سب سے پہلے اس کی فکر ہوئی اور بھائیوں سے کہا اذهبوا بقمیصی ھذا، یعنی تم میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر ڈال دو تو ان کی بنائی واپس آئے گی۔ یہ ظاہر ہے کہ کسی کے کرتے کا چہرے پر ڈال دینا بنائی کے واپس کرنے کا کوئی مادی سبب نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک معجزہ تھا صرف حضرت یوسف علیہ السلام کا کہ ان کو باذن خداوندی معلوم ہو گیا کہ جب ان کا کرتا والد کے چہرے پر ڈالا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی بنائی بحال فرما دیں گے۔ اور ضحاک اور مجاہد وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ یہ اس کرتے کی خصوصیت تھی کیونکہ یہ عام کپڑوں کی طرح نہ تھا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جنت سے اس وقت لایا گیا جب ان کو بہینہ کر کے نمرود نے آگ میں ڈالا تھا۔ پھر یہ جنت کا لباس ہمیشہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس محفوظ رہا اور ان کی وفات کے بعد حضرت اسحاق کے پاس رہا۔ ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا۔ آپ نے اس کو ایک بڑی متبرک شے کی حیثیت سے ایک نلکی میں بند کر کے یوسف کے گلے میں بطور تعویذ کے ڈال دیا تھا تاکہ نظر بد سے محفوظ رہیں۔ برادران یوسف نے جب ان کا کرتا والد کو دھوکر دینے کے لیے اتار لیا اور وہ برہنہ کر کے کنویں میں ڈال دیے گئے تو جبرائیل امین تشریف لائے اور گلے میں پڑی ہوئی نلکی کھول کر اس سے یہ کرتا برآمد کیا اور یوسف علیہ السلام کو پہنا دیا اور یہ ان کے پاس برابر محفوظ چلا آیا۔ اس وقت بھی جبرائیل امین ہی نے یوسف علیہ السلام کو یہ مشورہ دیا کہ یہ جنت کا لباس ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ نبینا کے چہرے پر ڈال دو تو وہ بینا ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ اس کو اپنے والد کے پاس بھیج دیجئے تو وہ بینا ہو جائیں گے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اور ان کا وجود خود جنت ہی کی ایک چیز تھی، اس لیے ان کے جسم سے متصل ہونے والے ہر کرتے میں یہ خاصیت ہو سکتی ہے۔ مظہری واتونی بِأَہْلِکُمْ اجمعین، یعنی تم سب بھائی اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس مصر لے آؤ۔ اصل مقصد تو والد محترم کو بلانے کا تھا، مگر یہاں بالتصریح والد کی بجائے خاندان کو لانے کا ذکر کیا کہ شاید اس لیے کہ والد کو یہاں لانے کے لیے کہنا ادب کے خلاف سمجھا، اور یہ یقین تھا ہی کہ جب والد کی بنائی
خود کر آئے گی اور یہاں آنے سے کوئی عذر مانع نہیں رہے گا تو وہ خود ہی ضرور تشریف لائیں گے۔ قرطبی نے ایک روایت میں نقل کیا کہ برادران یوسف میں سے یہودا نے کہا کہ یہ کرتا میں لے جاؤں گا، کیونکہ ان کے کرتے پر جھوٹا خون لگا کر بھی میں ہی لے گیا تھا، جس سے والد کو صدمات پہنچے۔ اب اس کی مکافات بھی میرے ہی ہاتھ سے ہونا چاہیے۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِیرُ، یعنی جب قافلہ شہر سے باہر نکلا ہی تھا تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے پاس والوں سے کہا کہ اگر تم مجھے بیوقوف نہ کہو تو میں تمہیں بتلاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ شہر مصر سے کنعان تک ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق 8 دن کی مسافت کا راستہ تھا، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ 80 فرسخ یعنی تقریباً 250 میل کا فاصلہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی دور سے قمیص یوسف کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو یعقوب علیہ السلام کے دماغ تک پہنچا دی، اور یہ عجائب میں سے ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنے وطن کنعان ہی کے ایک کنویں میں 3 روز تک پڑے رہے تو اس وقت یہ خوشبو محسوس نہیں ہوئی۔ یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں ہوتا، بلکہ در حقیقت معجزہ پیغمبر کا اپنا فعل اور عمل بھی نہیں ہوتا، یہ براہ راست فعل اللہ ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو معجزہ ظاہر کر دیتے ہیں، اور جب اذن خداوندی نہیں ہوتا تو قریب سے قریب بھی بعید ہو جاتا ہے۔ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً دعا کرنے کی بجائے وعدہ کیا کہ ان قریب دعا کروں گا۔ اس کی وجہ عام مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ مقصد اس سے یہ تھا کہ اہتمام کے ساتھ آخر شب کے وقت میں دعا کریں، کیونکہ اس وقت کی دعائیں خصوصیت سے قبول کی جاتی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کے آخری تہائی حصہ میں زمین سے قریب تر آسمان پر نزول اجلال فرماتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کو قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث۔ اس کے بعد سب ہنسی خوشی رہے یہاں تک کہ یعقوب علیہ السلام کی عمر اختتام پر پہنچی اور بعد وفات ان کے وصیت کے مطابق ملک شام میں لے جا کر اپنے بزرگوں کے پاس دفن کیے گئے۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بھی آخرت کا اشتیاق ہوا اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، آپ نے مجھ کو ہر طرح کی نعمتیں دیں، ظاہری بھی باطنی بھی۔ ظاہری یہ کہ مثلاً سلطنت کا بڑا حصہ دیا، باطنی یہ کہ مثلاً مجھ کو خوابوں کی تعبیر دینا تعلیم فرمایا، جو کہ علم عظیم خصوصاً جبکہ وہ یقینی ہو جو موقوف ہے وحی پر، بس اس کا وجود مستلزم ہو گیا عطائے نبوت کو۔ اے خالق آسمانوں اور زمین کے، آپ میرے کارساز ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بس جس طرح دنیا میں میرے سارے کام بنا دیے کہ سلطنت دی، علم دیا، اسی طرح آخرت کے کام بھی بنا دیجیے کہ مجھ کو فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجیے اور خاص نیک بندوں میں شامل کر دیجیے، یعنی میرے بزرگوں میں جو انبیاء اعظام ہوئے ہیں ان میں مجھ کو بھی پہنچا دیجیے۔ اس دعا میں حسن خاتمہ کی دعا خاص طور پر قابل نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کا رنگ
یہ ہوتا ہے کہ کتنے ہی درجات عالیہ دنیا اور آخرت کے ان کو نصیب ہوں، اور کتنے ہی جاہ منصب ان کے قدموں میں ہوں، کسی وقت ان پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ ہر وقت اس کا کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ حالات سلب یا کم نہ ہو جائیں۔ اس کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ظاہری اور باطنی نعمتیں موت تک برقرار رہیں، بلکہ ان میں اضافہ ہوتا رہے، یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا عجیب و غریب قصہ اور اس کے زمن میں آئی ہوئی ہدایات کا سلسلہ جو قرآن میں مذکور ہے پورا ہو گیا۔ اس کے بعد کا قصہ قرآن کریم یا کسی حدیث مرفوع میں منقول نہیں، اکثر علماء تفسیر نے تاریخی یا اسرائیلی روایات کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں حضرت حسن رحمۃ اللہ کی روایت سے نقل کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو جس وقت بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تھا تو ان کی عمر 17 سال کی تھی، پھر 80 سال والد سے غائب رہے اور والدین کی ملاقات کے بعد 23 سال زندہ رہے اور 120 سال کی عمر میں وفات پائی۔ اور محمد بن اسحاق نے فرمایا کہ اہل کتاب کی روایات میں ہے کہ یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی مفارقت کا زمانہ 40 سال تھا۔ پھر یعقوب مصر میں تشریف لانے کے بعد یوسف علیہ السلام کے ساتھ 70 سال زندہ رہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی۔ تفسیر قرطبی میں اہل تاریخ کے حوالہ سے ذکر ہے کہ مصر میں 24 سال رہنے کے بعد یعقوب علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور وفات سے پہلے یوسف کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میری لاش کو میرے وطن بھیج کر میرے والد اسحاق کے پاس دفن کیا جائے۔ سعید بن جریر رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام کو سال کی لکڑی کے تابوت میں رکھ کر بیت المقدس کی طرف منتقل کیا گیا۔ اسی وجہ سے عام یہود میں یہ رسم چل گئی کہ اپنے مردوں کو دوسرے بیت المقدس میں لے جا کر دفن کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر وفات کے وقت 147 سال تھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام ماں اپنی اولاد کے جب مصر میں داخل ہوئے تو ان کی تعداد 93 مرد عورت پر مشتمل تھی، اور جب یہ اولاد یعقوب یعنی بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مصر سے نکلے تو ان کی تعداد 6,70,000 تھی۔ یہ پہلے ذکر ہو چکا کہ سابق عزیز مصر کے انتقال کے بعد شاہ مصر نے حضرت یوسف کی شادی زلیخا کے ساتھ کر دی تھی۔ تورات اور اہل کتاب کی تاریخ میں ہے کہ ان سے یوسف علیہ السلام کے 2 لڑکے افراہیم اور منشا اور ایک لڑکی رحمت بنت یوسف پیدا ہوئے۔ رحمت کا نکاح حضرت ایوب کے ساتھ ہوا، اور افراہیم کی اولاد میں یوشع بن نون پیدا ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رفیق تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا انتقال 120 سال کی عمر میں ہوا اور دریائے نیل کے کنارے پر دفن کیے گئے۔ ابن اسحاق نے حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے بیان کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے نکل جائیں تو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کی لاش کو مصر میں نہ چھوڑیں، اس کو اپنے ساتھ لے کر ملک چلے جائیں اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں۔ اس کو اپنے ساتھ لے کر ملک شام چلے جائیں اور ان کے آباء و اجداد کے پاس دفن کریں۔ اس حکم کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تفتیش کر کے ان کی قبر دریافت کی جو ایک سنگ مرمر کے تابوت میں تھی۔ اس کو اپنے ساتھ ارض کنعان فلسطین میں لے کر حضرت اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے برابر دفن کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد قوم عمالیق کے فراعنہ مصر پر مسلط ہو گئے اور بنو اسرائیل ان کی حکومت میں رہتے ہوئے دین یوسف پر قائم رہے، مگر ان کو غیر ملکی سمجھ کر طرح طرح کی سزائیں دی جانے لگیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے نکالا۔